السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیوم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج دعا کے بارے میں جو باب ہے اس کے ایک اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اس سے سبق حاصل کریں گے، اور وہ ٹاپک ہے بہتر چیز اور مقصود ہے دعا۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان اشیاء میں جن کا تو اپنے مولا سے طلبگار ہے، عمدہ اور بہتر وہ ہے جس کا وہ تجھ سے طالب ہے، اور وہ عبودیت میں استقامت ہے۔ یعنی اے سالک، جو چیز تو اپنے مولا سے طلب کرتا ہے ان سب میں سے سب سے عمدہ وہ بہتر وہ شے ہے جس کی طلب تجھ سے مولا کی طرف سے ہے، یعنی جس بات کے لیے تو پیدا ہوا ہے اور اس کی بندگی کے اندر پختگی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ماں سوائے بندگی کے اور چیز خواہ دین کی ہوں یا دنیا کی وہ بہتر نہیں، اس لیے کہ اس میں تیرے نفس کے لیے حظ اور مزہ ہے۔ ہاں، غلامی اور بندگی وہ شے ہے کہ اس میں نفس کو حظ نہیں، اور جس شے میں نفس کو مزہ آوے اس کا طالب ہونا بندگی کے خلاف ہے۔ آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں، دعا و عبادت سے تیرا مطلوب حصول بخشش و عطا نہ ہونا چاہیے، کیونکہ تیرا فہم اس کے حکم و دعا کے اسرار و حکمت کے سمجھنے سے کوتا رہ جائے گا، بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اس کی ربوبیت کے حقوق کو قائم اور برپا رکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی اے سالک دعا اور عبادت میں مشغول ہونے سے تیرا مقصود یہ نہ ہونا چاہیے کہ دنیا یا دین کی کوئی نعمت مولا عطا فرماوے۔ اگر تیرا یہ مقصود ہو تو نے دعا کے حکم ہونے کا مغز اور راز و حکمت ہی نہیں سمجھا۔ دعا و عبادت کرنے سے تیرا مقصود یہ ہو کہ اپنی بندگی اور غلامی کو ظاہر کریں اور اس کے رب ہونے اور مالک حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کریں، اور اس نے دعا و عبادت کا حکم اسی واسطے فرمایا کہ بندے اپنا افتقار اور احتیاج و التجا ہماری بارگاہ عالی میں ظاہر کریں، اور جس کا مقصود دعا سے یہ ہوگا کہ اس کی دعا کبھی نہ ہوگی اگر یہ ہر مطلب اس کا پورا ہوتا رہے، اس لیے کہ اس کا مقصود تو اس کی ربوبیت اور غلامی ظاہر کرنا ہے، اور وہ ہر وقت رب اور بندہ ہے، بخلاف اس شخص کے جس کا مقصود دوسری شے ہو۔ جب وہ شے اس کو حاصل ہو جائے گی دعا بھی کرنا چھوڑ دے گا، اور یہ بڑی قبیح بات ہے کہ بندہ اپنے مولا سے مستغنا ہو کر بیٹھ رہے۔ بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظاہر کرتا رہے کہ اے میرے مولا، میں تیری عطا سے کسی وقت مستغنی و بے نیاز نہیں ہوں، ہر وقت آپ کی نظر رحمت کا محتاج ہوں۔ آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تیری پہلی طلب اس کی پہلی اور ازلی عطا کا کیوں کا سبب ہو سکتی ہے۔ یعنی ارشاد سابق جو پہلے بتایا میں یہ بیان کیا گیا ہے، مومن کو یہ مناسب ہے کہ دعا کو اظہار بندگی کے لیے کرے، دوسری شے حاصل ہونے کے لیے نہ کرے، مگر یہاں اس پر تنبیہ ہے کہ دعا کو سبب وصول کا نہ جانے کہ اگر میں دعا کروں گا تو یہ شے ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو شے اس کو ملے گی اس کا ملنا روز ازل میں مقدر ہو چکا ہے، اور اس کا مانگنا بعد کو ہوا ہے، تو جو شے بعد میں ہو وہ پہلی شے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بطور تعجب فرماتے ہیں کہ اے سالک، ذرا ہوش سنبھال اور تیرے نفس میں جو اس کا شائبہ
ہے کہ میری دعا سے شے ملے گی تیری دعا تو پیچھے آئی ہے اور اس کی عطا ازل میں ہوئی تو پچھلے طلب ازلی عطا کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ سبب کا وجود تو ہمیشہ سبب سے پہلے ہوتا ہے۔ آگے دوسرے عنوان سے اسی مضمون میں تنبیہ ہے اور اسی کی دلیل ہے۔ واپس کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ازل حکمی اس سے برتر ہے کہ علل اور اسباب کی طرف منسوب ہو، یعنی اے سالک تو اپنی دعا اور طلب کو اس کی عطا اور عطا کا سبب کیسے جانتا ہے، حالانکہ ازلی حکم الہی کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ حکم کسی علت اور سبب کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی سبب اور علت نہیں ہوتی۔ اسباب اور علل کے محتاج بندے ہیں اور خالق کے افعال اس سے پاک ہیں۔ بس جو کچھ کسی کو دیں اس کا کوئی سبب نہیں ہے اور ازل میں دے چکے ہیں۔ دعا اور طلب بعد میں ہوئی ہے، لیکن یہ معلوم کر کے دعا کو ترک کر دینا شان بندگی کے خلاف ہے۔ تو اس جگہ پر مصنف صاحب انسان کے بہترین عمل اور مقصود دعا، یعنی دعا کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس چیز کو تفصیلی طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تمہارا جو فوکس آف اٹینشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے دعا کے بارے میں، اور تمہارا اپنا جو رویہ ہے، تصور ہے، وہ کیا ہونی چاہیے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو خالق کے بہترین عبد بندوں میں سے بنائے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ